الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 129 پڑھیں گے۔ عنوان ہے مجلس اور ہم نشین کے آداب۔ اس میں تقریباً 13 احادیث ہیں۔ آج ہم پہلی 6 احادیث کا مطالعہ کریں گے، یعنی یہ 2 حصوں میں باب ہوگا۔ آج اس کا پارٹ 1 ہم پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کرے کہ کسی آدمی کو اس کی نشست سے اٹھا کر پھر خود اس پر بیٹھ جائے، لیکن تم مجلس میں فراخی اور گنجائش پیدا کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول تھا کہ جب کوئی آدمی آپ کی خاطر مجلس سے اٹھ کھڑا ہوتا تو آپ اس جگہ نہ بیٹھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ کرام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر انتہائی سختی کے ساتھ عمل کرنے والے صحابی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھو، تو وہ اگر کوئی بندہ خود بھی ان کو بزرگ سمجھ کے اپنی جگہ سے اٹھ جاتا تھا نا کہ آئیں ادھر بیٹھیں، تو پھر بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ بھائی میں نے اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا، کہ یہ بھی انڈائریکٹلی دوسرے کو اٹھا کے بیٹھنے کی والی بات نہ ہو جائے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس سے اٹھے پھر واپس آ جائے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی یہ مجلس ہے، جیسے اب درس قرآن کی مجلس ہو رہی ہے، ایک آپ لوگ اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے کو واش روم آ گیا، وہ اٹھ کے واش روم چلا گیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ وہ اٹھا ہے تو فٹافٹ اس کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے، اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی جگہ اس کے لیے رہنے دیں، کیونکہ اس نے واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کی جگہ اس کے لیے مخصوص ہی رہنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر کوئی جہاں پہنچتا وہیں بیٹھ جاتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی گردنیں پھلانگ کے آگے جا کے بیٹھے اور کہے جی میں جناب سب سے آگے جا کے جہاں جگہ ملتی ادھر ہی بیٹھ جاتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ سب سے آگے جا کے بیٹھے۔ اسی طرح ضمناً ذکر آ رہا ہے، ہمارے محترم مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، وہ جمعہ پڑھاتے ہیں اسلام آباد میں، ہم بھی ادھر جمعہ پڑھنے جاتے تھے، تو وہاں پہ پاکستان کے ایک، میں نام نہیں لیتا، ایک سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ وہاں جمعہ پڑھنے آتے تھے، بڑے مشہور و معروف ہیں۔ تو وہ آتے لیٹ تھے اور سب کی ٹانگیں گردنیں پھلانگ کے تو اگلی صف میں جا کے بیٹھتے تھے، اور وہ اکثر جو ہے نا، وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ اکثر انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ بعد میں آئے وہ پیچھے ہی بیٹھ جائے، آگے نہ آئیں، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، لیکن وہ ادھر جا کے بیٹھتے تھے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہے، تو نام میں نے اس لیے نہیں لیا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور امکانی حد تک خوب پاکیزگی حاصل کرے، گھر میں موجود تیل یا خوشبو استعمال کرے، پھر وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر انہیں ایک دوسرے سے جدا نہ کرے، پھر اس کے لیے جو مقدر ہے وہ نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش رہے، تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔
تو یعنی اس میں ایک تو مجلس کا آداب بیان کیا ہے کہ دو لوگ اگر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تھوڑی سی جگہ، تو اس میں گھس کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر باقی گنجائش ہے تو ظاہر ہے مسجد میں تو ظاہر ہے صفیں ہوتی ہیں، اس میں جہاں جگہ ملے گی آپ نے بیٹھنا ہی ہے، لیکن زیادہ گھس کے کسی کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور اسی طرح اگر کوئی مجلس ہے ویسے ہی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں گروپ کی شکل میں، تو اس میں بھی دو دوست بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے اندر گھس کے نہ بیٹھیں. ایک تو یہ بیان کیا ہے یہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ جمعے کی فضیلت ہے، اور جمعے کی فضیلت حاصل تبھی ہو سکتی ہے جب آپ جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ خوب پاکیزگی حاصل کریں، نہا دھو کے مسجد میں جائیں، پھر وہاں کسی کی گردنیں نہ پھلانگیں، پھر خاموش بیٹھے رہیں. اور خطبے کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو جمعے کا، تو اگر کوئی لوگ باتیں کر بھی رہے ہوں تو ان کو یہ بھی نہیں کہنا کہ خاموش ہو جاؤ. اگر آپ یہ بھی کہیں گے تو پھر آپ بھی شور کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ایک بندہ بولتا ہے تو سارے کہیں چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، تو شور اور اٹھے گا. اس لیے حکم یہ، اس میں بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی بات بھی کر رہا ہو تو اس کو آپ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ خاموش، کیونکہ ایک بندہ بات کر رہا ہے، وہ تو دو بندے بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، اور پوری مسجد اگر سب کو ان کو خاموشی کرانے لگ جائے گی. ہمارے ہاں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا، سارے شروع ہو جاتے ہیں پھر، تو اس سے پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اگلی حدیث ہے حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. یہ آپ کو ذرا دلچسپی کے طور پہ میں بتا دوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بڑے مشہور صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا. ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، بڑے مشہور صحابی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے یعنی ان سے یہ حدیث مروی ہے. ان کے پھر آگے پوتے تھے، ٹھیک ہے نا، شعیب، اور ان کے بیٹے ہیں عمر جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عمر بن شعیب اپنے باپ یعنی شعیب سے، اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. یعنی صحابہ کرام کے آگے اولادوں کا بھی اس میں جو ہے نا ایک طرح سے ذکر آ جاتا ہے کہ حضرت، جس طرح حضرت عمر ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بیٹے جو ہے نا قاسم ہیں، پھر ان کے بیٹے محمد ہے. مطلب اس طریقے سے پوری لڑی جو ہے نا آگے بھی چلتی جاتی ہے. اگر ہم کبھی تھوڑا سا تحقیق کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کی اولادیں کافی زیادہ تفصیل میں کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے پڑپوتے کا کیا نام تھا اور اس کے آگے نا. تو یہ میں نے ویسے ہی دلچسپی کے طور پہ بتا دی ہے. تو وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دو شخصوں کے درمیان جدائی ڈالے مگر ان کی اجازت سے. مطلب وہی بات ہوگی جو پہلے آئی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے. آخری حدیث آج کی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو حلقے کے درمیان میں بیٹھے. حلقے کے درمیان میں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دائرہ بنا کے لوگ بیٹھے ہیں تو اس کے درمیان میں جا کے وہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے نا، اس کے درمیان میں نہیں جا کے بیٹھنا ہوتا. اسی طرح امام ترمذی نے ابو مجل سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی کسی حلقے کے درمیان میں بیٹھا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا حلقے کے درمیان میں بیٹھنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ملعون ہے، یا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پر لعنت فرمائی ہے. مطلب یہ ہے کہ حلقے کے درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہیے. جب کوئی دائرے میں لوگ بیٹھیں تو اس کے درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو یہ محفل کے آداب ہیں، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور آج کے دور میں ہم جو ہے کسی اور طرف ہی نکلتے جا رہے ہیں. قرآن و حدیث کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے اور یہ چیزیں نہیں سنیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، ہر چیز کے آداب بتائے ہیں، جیسے آج ہم جو ہے نا محفل کے آداب پڑھ رہے ہیں، پھر کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، مطلب مختلف آداب اور طریقہ کار جو ہے تو وہ سیکھیں گے تو ہماری زندگیاں بہترین ہوں گی. سنت کے مطابق سیکھیں گے تو، ورنہ یہ ہے کہ ہم جو مرضی کرتے جا رہے ہیں اور اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.